آگے چلیں. ومن قائم بالحال فی بیت مقدس فلا نفسہ تظمأ ولا فرہ ارتوا. اب یہ جو نہیں حال سے قائم ہے، تو حال سے قائم کا مطلب ہے کہ صاحب حال ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں ہی ہے، مقدس گھر میں، یعنی اپنی کیفیت میں ہی ہے جو بھی اس کی کیفیت ہے. ہاں، فلا نفسہ تظمأ ولا سر، نہ اس کا نفس پیاسا ہے اور نہ اس کی روح سیراب ہے. دو متضاد چیزیں ہیں. اس میں نا انہوں نے ایک ہی چیز بنا دی دونوں کو. قائم بالحال یعنی کہ صاحب حال ہے. صاحب حال جو نا وہ تو بس ایک کیفیت میں ہی ہوتا ہے، بس اسی کیفیت میں ہی لگا رہتا ہے، یعنی کہ اپنے اندر ہی، اپنے نفس میں. بیت مقتصن یعنی کہ دل کی طرف اشارہ، قلب کی طرف. فلا نفس تظمأ، اب اس کا نفس پیاسا نہیں ہے، اس کی روح صرف پیاسی ہے. نفس پیاسا نہیں ہے مطلب یعنی کہ اس کی جو یہ نفسانی خواہشات تھی نا، یہ ساری فارغ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، فنا ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ اپنے حال میں ہے نا، حق کے ساتھ ہی ہے. اس کی روح سیراب نہیں ہو رہی اس حال سے، اس کو جتنا بھی عطا ہو رہا ہے نا وہ کم ہے، وہ اسی کی طلب میں مزید سے مزید کا پیاسا ہے. تو روح پیاسی ہے اور نفس پیاسا نہیں ہے. یہ صاحب حال ہو گیا. اچھا جی، اگلا شعر ہے وَمِن وَاقِفٍ لِلْخَلْقِ عِنْدَ مَقَامِهِ. اب ایک شخص اپنے مقام پہ کھڑا ہو گیا ہے مخلوق کے لیے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اپنے مقام پہ مخلوق کے لیے. وَرُتْبَتُهُ فِي الْغَيْبِ مَرْتَبَةُ الْعَصَا، اور غیب میں اس کا مرتبہ، اس میں عصا کا انہوں نے کیا لکھا ہے، ہاں یہ جو نہیں ہے اس میں عصا کا جو ہے نا، ایک تو اس کا اسنا کے حوالے سے مطلب بنتا ہے کہ جی غیب میں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اسنا کہتے ہیں کسی چیز کا بڑا عظیم مرتبہ ہونا، اونچا بلند ہونا. دوسرا عصا جو نہیں ہے تاسی کے معنی میں بھی آتا ہے. تاسی کا معنی یہ ہے کہ جی اس کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن چونکہ غیب کی بات ہو رہی ہے تو غیب میں وہ عصا، اس کا اسنا یعنی کہ وہ اعلیٰ مرتبہ جو نہیں ہے وہی میرے خیال میں تو بہتر ہے. باقی یہ کہ شیخ ہی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا لفظ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جاتی ہے. جو مخلوق کو بلا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی پیروی تو کی جاتی ہے نا، مخلوق اس کی بات سنے گی نا، اس کی پیروی کرے گی کہ ہاں جی تو ہمیں بلا رہا ہے. اب یہ جو بندہ ہے نا کہ واقف للخلق عند مقام ہی، کہ اپنے مقام پہ کھڑا ہوا ہے مخلوق کے لیے، یہ وہی والا ہے جو چوٹی پہ پہنچ گیا اور مخلوق کو بلا رہا ہے. مخلوق کے لیے ٹھہرتا ہے، ہاں مخلوق کے پاس نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کہ ان دا مقام ہی، اپنے مقام کے پاس ہی ٹھہرتا ہے اور مخلوق کو بلاتا ہے. اور غیب میں اس کا مرتبہ ہے اس کی، اس کی پیروی کی جاتی ہے. یعنی کہ یہ وہی والا بندہ تھا کہ جو ہم نے بتایا نا کہ چوٹی پہ جا کے جو مخلوق کو واپس بلا رہا ہے، لیکن ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، نیچے نہیں آیا. اچھا یہ وہی والا جو نہیں ہے فتوحات کا چیپٹر ہے، باب نمبر 45 جو نہیں ہے، اس کے اندر وہ ساری واقف جو نہیں ہے وہ رک جانے والا، کہ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور واپس لوٹنے والا جو نہیں ہے وہ وارث ہوتا ہے. تو یہ جو بندہ جو نہیں ہے یہ مخلوق کے لیے وہاں پر کھڑا ہو، یعنی کہ ان کو بلا رہا ہے، تو یہ وہ دوسرے نمبر والا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے مقام سے ان کو بلاتے ہیں، نیچے نہیں آتے. اب اس کے بعد ہے وَمِن ظَاهِرٍ وَسْطَ الْمَكَانِ مُبَرَّزٍ. اب ایک بندہ اتنا ظاہر ہے کہ جگہ کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. مبرزن پھر ظاہر کی طرف اشارہ ہے، بہت ہی زیادہ ظاہر ہے، سب کو نظر آ رہا ہے یار یہ سینٹر میں کون ہے. جتنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں انہوں دیکھیں یار سینٹر ہی کوئی بندہ کھلتا سب تو بڑا. لہو مکنتن تسمو علی کل مستمع، اس کی پاور ایسی ہے کہ ہر مقام پہ اس کا جو نہیں ہے زور چل رہا ہے. اچھا یہاں پہ جو نہیں ہے ظاہر اور وسط مکان سے مراد کتب یا انسان کامل کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ جو نہیں ہے وہ تمام، اگر یہ اولیاء کو ہم اس کی کیٹیگرائز کریں تو یہ آگے کسی نہ کسی اپنے مقام میں ہیں، ایک ایک کر کے ہیں، اور وہ بندہ جو نہیں ہے ان کے سینٹر میں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ سینٹر میں یا کتب ہی ہوتا ہے، یا پھر اگر تمام انسانیت کو لیں تو انسان کامل ہی ہوتا ہے. اور اگر مقام کو لیں تو پھر وہ مقام لا مقام ہوتا ہے، کہ ظاہر والے کے پاس سارے مقام ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، جس کے آپ یعنی کہ توکل والا بھی ہے، زہد والا بھی ہے، عال والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، لیکن ان سب سے وہ بے نیاز ہو کے نا سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مقام پہ بھی چاہے اس کے پاس پاور ہے. تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَمِن ظَاهِرٍ وَسْطَ الْمَكَانِ مُبَرَّزٍ. مبرز کا مطلب ہے کہ اتنا ظاہر ہے کہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یار سینٹر میں یہی ہے، اور اس کے پاس ایسی پاور ہے کہ سارے مقامات اس سے نیچے ہیں. وَمِن شَاطِهٍ لَمْ يَلْتَفِتْ لِحَقِيقَةٍ. اب ان لوگوں کا بھی ذکر آ گیا، شتا والوں کا. شتا کے بارے میں بتاتے ہیں شتا کیا ہے. وَمِن شَاطِهٍ لَمْ يَلْتَفِتْ لِحَقِيقَةٍ قَدْ أَنزَلَهُ دَعْوَاهُ مَنزِلَةُ الْهَبَا. کہ کیسا ہے شتا والا؟ شتا والا آپ سمجھ لیں کہ لمبی چھوڑنے والا، بڑی لمبی لمبی چھوڑتا گیا ہے، اور اتنی لمبی چھوڑی ہیں کہ اس کے دعوے نے اس کو جو نہیں ہے بالکل ہی فارغ کر دیا.
منزلۃ الحبا، ہبا وہ ایسی راکھ کو کہتے ہیں جو بکھر، قرآن مجید میں بھی ہے نا ہبا منصورہ، کہ ایسی راکھ ہوگی کہ جو بکھر جائے گی، یعنی اس کو وجود ہی نہیں رہا. تو کہتے ہیں کہ اس کے دعوے نے اس کو ایسی جگہ پہ لا ٹھہرایا کہ وہ بالکل فارغ ہو گیا. اب شطح کی تعریف فتوحات مکیہ کے 195 نمبر باب میں فرماتے ہیں شطح دراصل نفس کی ایک ایسا دعویٰ ہے جو اس کی طبیعت سے ابھرتا ہے. یہ اس وقت ہو جائے جب نفس میں ابھی کچھ نیا ظاہر ہوا ہو. ہاں جی، ہے یہ بھی ادھر ہی، سارے ادھر ہی ہیں. دیکھیں نا اولیاء کی بات ہو رہی ہے نا، تو سارے ہی ادھر ہوں گے نا، لیکن اولیاء میں دیکھیں کتنا زیادہ وہ ہے، تنوع ہے. کہتے ہیں جی الشطح عبارت عن کلمۃ علیہا رائحۃ رعونہ. شطح اس کلمے سے عبارت ہے جس میں رعونت کی بو ہے. رعونت کا مطلب ہے نفسانی خامی ہے، خود نمائی ہے، یا کوئی دعویٰ ہے، اور عمومی طور پہ دعویٰ ہی ہوتا ہے. ہاں نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے. یہ دیکھیں اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کی وسعت کتنی ہے. ہم تو صرف ایک ہی چیز کو سمجھتے ہیں، بس یہی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. پچھلے بیٹھک میں وہ بات ہوئی تھی نا کہ جو بھی کلیم کرتا ہے اس کے کلیم کو رد نہ کرو. ہاں، تو اس لیے یہاں سے بھی وہ ملتا ہے کہ جو بھی کلیم کوئی کر رہا ہے نا تو رد نہ کرے. ہمیں کیا پتا ہے کون سی کیٹیگری میں جب تک علم نہ آئے. ہاں نہیں، مقام تو ظاہری بات ہے اس کا ہے، لیکن کمال نہیں ہوتا نا. مسئلہ صرف کمال کا ہی. وہ جو سینٹر میں بیٹھا ہے سب کا باپ تو وہ ہے نا جو کہہ سکتے ہیں کہ یار سب کے وہ ہے، باقی تو آگے پیچھے دائیں بائیں دور کنارے کونے پہ کہیں نہ کہیں. اس میں نا اس شعر سے آپ یہ نہیں سمجھی کہ شطح والا ہے کیا. وَمِن شَاطِهِن شاطِ لم یلتفت الحقیقہ لحقیقت، حقیقت کو تو اس نے دیکھا نہیں، تبھی شطح کی نا. شطح کا مطلب کیا؟ حقیقت کے برخلاف بات کی. قد انزلہ دعواہ منزلۃ الحبا، اس کے دعوے نے اس کے نفس کو حبا کی جگہ اتار دیا، یعنی کہ اس کا نفس فارغ ہو گیا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی جو شطح تھی وہ فارغ ہوگی. اب باطن میں اس کی کوئی شطح نہیں ہے، وہ تو صرف ظاہر میں تھی. ہمیں لفظ مل گیا تو ہم اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک اسی سٹیج پہ ہی ہے. آپ کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تک ادھر ہی پھنسا ہوا ہے؟ بتائیں نا. ابھی اس کی مثال تو شیخ نے وہی دی ہے نا کہ منصور علاج کی مثال دی ہے نا کہ جب اس نے انالحق کہا تو انالحق تو اس نے ایک وقت میں کہا، وہ خات ہو گیا، معاملہ ہو گیا، تو اب جو اب ادھر ہی ہے، تو اب تو ادھر نہیں ہے نا. تو اس کے دعوے جو تھا نا، اس دعوے نے اس کی وہ جو تھی نفس کی وہ سمجھتا تھا وہ سب فارغ کر دی. اور بایزید بستامی نے بھی کہا تھا نا سبحانی معظم شانی. تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ فارغ ہو گیا، اس کا مراد یہ ہے کہ اس کا دعویٰ فارغ ہو گیا، بندہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس نے آگے سیکھ لیا، ترقی کر لی، اس وجہ سے اس جماعت میں ہے، اس وجہ سے اس جماعت میں ہے. تو اگر تو وہ بندہ اسی پہ اڑا رہتا تو پھر نیچے چلا جاتا، پھر ادھر نہ ہوتا. شطح ایک سچے ولی کے منہ سے نکلنے والا وہ کلمہ ہے جس میں ربوبیت کا جاوا جھلکتا ہے، جو کہ اس کے حال کے غلبے اور نفس کی باریک آمیزش کا نتیجہ ہے. بس حال بھی شامل ہے. ہاں، شاطے وہ ہے جو اس حال میں اپنی بشری کمزوری یا ربوبیت کو بھول جاتا ہے، ربوبیت کی طرف فوکس کر لیتا ہے بس. اگرچہ وہ ولایت کے دائرے میں ہے لیکن وہ کامل محقق کے درجے سے نیچے ہے. بس اتنی سی بات ہے. اسی لیے وہ کیٹیگری میں آ رہا ہے. ہاں، ولایت میں ہی ہے نا، وہ سے باہر نہیں ہے. اچھا جی، اگلا ہے وَمِن نَيِّرَاتٍ فِي الْقُلُوبِ طَوَالِعٌ، اور کچھ ایسی روشنیاں ہیں، نیرات یعنی روشنیاں ہیں، فی القلوب کے جو قلوب پہ ظاہر ہوتی ہیں. تدل علی المعنی ومن یتصل یرا، معنی کی طرف دلالت کرتی ہیں، اسی سمجھ میں آتا ہے جو ان کو دیکھتا ہے، یعنی کہ جس نے دیکھ لیا، ان کا مشاہدہ کر لیا. اب اس میں جو نہیں یہ دو جملے لفظ اہم ہیں، ایک نیرات کا اور دوسرا توالے کا. تو نیرات سے مراد ہے کہ جی یہ انوار توحید ہیں، توحید کے انوار ہیں، وہ انوار ہیں کہ جو اس پہ ظاہر ہوئے ہیں اس کے قلب پر، اور اس نے ان کا مشاہدہ کیا ہے، اور جب مشاہدہ کیا ہے تو وہ اس معنی تک پہنچ گیا، یعنی کہ حق تک پہنچ گیا. اور دوسرا اہم لفظ ہے توالے. شیخ اکبر کے نزدیک توالے جو نہیں ہے ایک پوری اصطلاح ہے. توالے انوار التوحید تتلو علی قلوب اہل المعرفہ فتطمس سائر الانوار. یہ توحید کے وہ انوار ہیں کہ جو اہل معرفت کے قلوب پر جب ظاہر ہوتے ہیں تو دیگر تمام انوار مٹ جاتے ہیں. دیگر مخلوق کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، ہر طرح کی روشنی ہے تو حق کی روشنی ہے تو مخلوق کے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب یہ حق کی طرف جائے گا تو باقی سارے مٹ جائیں گے نا. جب حق کی توحید دیکھیں نا، حق کی توحید ہے نا،
ورنہ تو انوار تو مخلوقات کے بھی بڑے بڑے ہیں. آ گیا اور باطل مٹ گیا. زیادہ دنیا تو مخلوقات کے انوار کے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے. آپ آگے پیچھے بھی دیکھ لیں, آپ کو کوئی کسی بندے کے پیچھے پڑا یہ والا بڑا فلانا ہے, حق کی طرف تو بہت کم لوگ ہیں. جا ہی نہیں رہے. ہاں تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے نا کہ جب ان کے پاس توحید کے تھرو حق کے انوار آتے ہیں تو باقی مخلوق کے تمام انوار مٹ جاتی ہیں, پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. حق آ گیا باطل مٹ گیا. ہاں اچھا, توالی کی ایک دوسری تعریف انہوں نے کی ہے, توالی انوار الشہود, یہ شہود کے انوار ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا 3 انوار کی کیٹیگریز ہیں. ایک ہے لوائے, دوسری ہے لوامے, اور تیسری ہے توالے. اب ان تینوں میں فرق ہے. سالکین یا جو بھی اس طرح کے مسافر ہیں ان کو تینوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی ہے لوائے. لوائے والے انوار جو ہیں بجلی کی تیزی سے چمکتے ہیں اور فوراً غائب ہو جاتے ہیں. جیسا بجلی, آسمانی بجلی آتی, نظر میں آئی, جتنی دیر میں آپ نے دیکھا بھی نہیں تو غائب ہوگی. یہ حال سے حال کی بلندی کے دوران ظاہر ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی کوئی حال کی کیفیت بنی آپ کی, اور آپ نے اس کیفیت میں جو نہیں ہے کوئی ایک ادراک جھلک دیکھ لی اس کی, بس ہلکی سی, اور آپ کو سرور آ گیا. ہاں سرور آ گیا, آپ کا حال بلند ہو گیا, ایک آپ کو مزہ آ گیا نا. تو یہ لوائیں ہیں. دوسری ہیں لوامے. یہ لوائے سے زیادہ واضح اور پائیدار ہوتے ہیں. یہ 2 یا 3 وقتوں تک باقی رہ سکتے ہیں, یعنی کہ اس سے تھوڑی زیادہ سٹے کرتے ہیں جو لوامے والے ہیں. ایک تو بالکل کوندہ ہوا نا, اور ایک ہے تھوڑی دیر روشنی آئی اور پھر اس کے بعد مدھم ہو گئی. یہ بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ آپ اس میں جاتے ہو, تھوڑا سا علم آپ کو زیادہ ملتا ہے, تجلی آپ کو زیادہ ملتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے. اور تیسرے ہیں توالے. یہ سب سے بلند درجہ ہیں. یہ انوار زیادہ دیر پا ہوتے ہیں, ان کا غلبہ زیادہ قوی ہوتا ہے. یہ ظلمت کو مکمل طور پر دور کر دیتے ہیں. یہ لوا تو ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے بہن, ہر دوسرے دن جب بیٹھک میں آتے ہیں. لوائے لوائے وہی جو بھی اور لوامے بھی ہوتا رہتا ہے. لوا میں بھی ہوتا ہے. اور جب آپ کے ساتھ توالے ہوگا نا, پھر آپ کو حق کی نظر آئے گا, پھر آپ کو اور کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. والے والے گیم نہیں ہوئی, لیکن یہ باقی تو لوائے اور دوسرے والے لوامے. جو ہے نا. اچھا جی, توالے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشاہد الاسرار القدسیہ کتاب میں لکھتے ہیں فَكُلَّ نُورٌ يَظْهَرُ لِلتَّمْكِينِ نُسَمِّيهِ تَعْلِيًا. تالے وہ نور ہے کہ جب یہ آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کو تمکین مل جاتی ہے, پھر تلوین ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ پھر آپ اس طرح ڈگمگ نہیں رہتے, پھر آپ ایک جگہ پہ قائم ہو جاتے ہیں. ہاں متمکن ہو جاتے ہیں پھر آپ. وہ ایک جگہ رک گیا نا. اب وہ جو دیکھیں نا, جب آپ کو دیکھ لیا اس کے بعد تو نہیں پھر واپس انہیں کہیں اور جانا, رک گیا. چوٹی پہ نہیں, یہ توالے والے میں تو سب دونوں ہی ہیں نا, وہ جو ادھر چلا گیا وہ بھی ہے. ہاں توالے میں تو سارے ہی ہیں نا. جب اس نے حق تک پہنچ گیا تو بس وہ توالے میں دیکھیں نا, حق نے مخلوقات کا نور مٹا دیا, بول کے وہ دوسرا والا زیادہ ہے اس پہ, کیونکہ اس نے تو پیچھے دھیان ہی نہیں نہ دیا. پھر وہ ایک طرف ہی دیکھ رہا ہے. لیکن وارثین محمدی میں نہیں رہے گا نا. وارثین محمدی نہیں ہے نا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ اس سے ہے, کیونکہ سارے انوار مٹ گئے اس کے لیے. ادھر ہی تو آپ مٹ گیا نا, سمجھو انوار مٹ گیا, سارا جو مٹ گیا نا وہ خود ہی مٹ گیا, سمجھو مٹی ہو گیا. اچھا جی, کیا تھا جناب, ومن نہیں ٹھیک ہے, ومن نیرات فی القلوب توالے تدل علی المعنی. یہ معنی پر دلالت کرتے ہیں, جسم پہ نہیں. معنی کا مطلب معنوی طور پہ ہے نا, جسمانی نہیں ہے, حصی نہیں ہے, یعنی کہ حق کی طرح حق پر دلالت کرتے ہیں یہ انوار. جو اس میں کھو گیا تو درست ہے. ومن یتصل یرا, اور جو وصل کرتا ہے وہی انہیں دیکھتا ہے. وصل پہ پہنچتا, عام بندہ نہیں. جب حق کی اس سٹیج پہ آپ جاتے ہیں تبھی آپ کو پھر حق کا تعارف ہوتا ہے اصل میں, جو کہ ہونا چاہیے. وہ تو والے والوں کو ہی ہوگا نا, ہم جو چھوٹے موٹے والے چھوٹے موٹے والے تو وہی ہیں نا, راستے میں جا رہے ہیں, تھوڑی روشنی آئی, چلو. پھر وہی شیر آ گیا, وصل ہونے میں نال سجدے. یعنی ہوا کہ دیکھیں یار سچی گل لا کے, مطلب وہ مجھے مل گیا, میں اس سے وصل ہو گیا, مطلب ایک ہو گیا معاملہ. دوجا گروپ ہے, یہ وارث والا نہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو پکا ایک ہی ہو گیا, کہنا ایک ہی ہے بھائی, سارے اتنے پہنچ گئے ہیں بس. ہاں یہ تو دوسرا گروپ ہے نا, اس میں گم ہو گیا. اس میں گم ہو گیا نا. ہاں یہ وہ دوسرا گروپ ہے, اس کو مخلوق سے کوئی غرض نہیں ہے. تبھی تو اس نے کہا تھا نا کہ شرم و حیا نو گوا کے مخلوق جائے باڑی, سان نہیں جائے, سان کوئی نہیں. ہاں سان کوئی ٹینشن نہیں. اصل اتنے پہنچ گیا بس, ٹھیک ہے. متمکن ہو گئی ہے لیکن دوسری جگہ. نہیں وہ متمکن نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے نا. وہ اصل میں اس میں بھی تھوڑا سا ایک ہے, وہ بس اپنے حق میں ہی ہے, متمکن نہیں ہے. متمکن وہ ہوتا ہے کہ جو ساری چیزوں کو تلوین میں جو تمکین ہے کہ ساروں کا, مخلوق کا بھی, حق کا بھی, ہر چیز کا اس کے پاس ایک کامل نالج ہو. وہ دیکھیں یہ صرف حق میں ہے نا. دیکھیں جو تشبیہ اور تنزیہ دونوں کو لے کے چلتا ہے, کامل وہ ہے. جو خالی تشبیہ میں ہے, جو خالی تنزیہ میں ہے, وہ دونوں سمجھو کامل نہیں ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد اگلا شعر ہے. دونوں کو رکھا ہوا ہے.
ومن عاشقن، ایک کوئی عاشق بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، سر الذہاب متیم، کہ جو ذہاب کے راز میں کا اسیر ہے، جانے کے راز کا ذہاب کا بھی ہم دیکھیں گے کیا مراد ہے. قد انحلہ الشوق المبرہ والجوا، جسے شدید تکلیف دے شوق اور دلی جلن نے نڈال کر دیا. قلبی جلن یعنی کہ وہ عاشق ذری بات ہے نڈال ہی ہوگا، اور اس نے کیا ادھر خوشیاں منانی. عاشق تو ویسے بیچارہ رولے جی رہتا ہے. عاشق تو رولی ہی رہسی نا. ہاں جی، متیم. متیم کا مطلب ہے محبت کا اسیر یا محبت کا غلام. اور انحلہ کا مطلب ہے کہ عشق کی آگ میں پگھل گیا، فارغ ہو گیا، بس اس نے جلنا ہی ہے، اس کا مقصد اور کوئی نہیں ہے. وہ ایک پاسے ہی ہے نا. ہاں وہ تو حق کا لئی ہے وہ نا، ایک حق ہے نا، وہ کہتا ہوں چلا جاؤں بات ختم، بس میں فنا ہو جاؤں. ہاں میں فنا ہو جاؤں، میری جان چھوٹ جاتی چار. وہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں، میں آپ پہ رانجھا ہوئی، یہ وہ سٹیج ہے نا، بس رانجھا ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب اسی کے عشق میں ہی ہے. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں سر الذہاب جو نہیں ہے، یہ ایک شیخ اکبر کی اصطلاح ہے. فتوحات مکیہ کے باب نمبر 197 میں فرماتے ہیں معنی الذہاب، ذہاب کا معنی کیا ہے؟ ذہاب کا ویسے معنی ہوتا ہے چلے جانا. وَهِيَ غیبۃ القلب عن کل حس کل محسوس بمشاہدۃ المحبوب، کہ دل جو نہیں ہے ہر حس ہر محسوس سے غائب ہو گیا ہے کیونکہ محبوب کا مشاہدہ کر لیا اس نے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سر الذہاب متیم ہر حصے موجود ہو گیا. ہر، ہاں غیبت یعنی کہ محجوب ہو گیا نا، غائب ہو گیا اس سے، ہر حس اور ہر محسوس اس سے محجوب ہو گئی ہے کیونکہ اس نے قلب نے حق کا مشاہدہ کر لیا. منظور ہو گیا. یہ وہ مجنو کی وہ کیفیت ہے نا کہ جب مجنو کے پاس لیلا آئی تو اس نے کہا کہ جی مجھے گلا لگا، تو اس نے کہا جو دور ہٹ جا. ہاں کیڑی لیلا، میری لیلا میرے کول ہی ہے اور تو نہیں چاہیے تھی. یہ اس کیفیت میں پہنچ گیا. اچھا جی، متیم جو لفظ تھا اس کا مطلب ہے، متیم وہ ہے جسے محبت نے اپنا غلام بنا لی ہے. اسیر محبت لکھ دیں اس کا مطلب. شاعرانہ طرز میں کام چل رہا ہے. نہیں، اسیر محبت ہی ہے نا، محبت نے غلام بنا لیا. ایسا محبت میں وہ جو نہیں ہے، اس میں شیخ نے کہا تھا کہ وہ اتنا اسیر ہو گیا جو مجنو تھا، پہلے لیلا کی محبت میں تھا، پھر وہ لیلا کی جو قلبی صورت دل میں آئی تو وہ اسی کی محبت میں گم ہو گیا. تو کہتے ہیں جی محبت نے اس کو اپنا بنا دیا اور بے خود ہو گیا. اور اینڈ پہ جو نہیں ہے کہ شدید عشق کی کیفیت میں دل اس کا جل گیا، یا دل جلی کی کیفیت میں جو نہیں ہے وہ ہے حل ہو گیا، بیمار بھی بنا دیا اسے. پگھل گیا. عاشق کو مل جائے تب بھی روتا ہے، نہ ملے تب بھی روتا ہے. عاشق تو پاس ہی رونا رہنا، ہر پاس ہی رونا رہنا. دوسرا چنگا صاحب ہے، اس کا کام ہی رونا. رو رہے بس. اچھا جی، اب آگے ہے وصاحب انفاس تراہ مسلطا علی نار اشواق بہا قلبہ اکتوا. یہ کیا کہتے ہیں جناب اس سے؟ ایک جو نہیں ہے صاحب انفاس ہے، یہ نفس سے نا، انفاس نفس سانس لینے والا، صاحب انفاس سانس سے نا، صاحب انفاس ہے. تراہ مسلطا علی نار، جسے تم آگ پر مسلط دیکھو یا جس پر تم آگ کو مسلط دیکھو. اب اس کا معنی میں تھوڑا فرق ہے. قلب و اکتوا، اس کا دل داغا گیا ہے. یہ وہ عرف ہے کہ جس کے سانسوں میں جو نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، وہ جو نفس رحمانی کی طرف اشارہ نہیں تھا. اور یہ ہے کہ اس کا دل شوق کی آگ میں جل رہا ہے. اب یہ صاحب انفاس ہیں کون سے، یہ بھی دیکھتے ہیں شیخ کیا کہتے ہیں. اچھا جی، شیخ کہتے ہیں جی یحب من نسیم ذالک النفس علی بعض قلوب احرقها الشوق والاستلام حنانا وعطفا فیسکن عنہم ذالک النفس بعد ما یجدون من لہیب ذالک القبض فعندما ینتفی ذالک النبراہ یسمون ذلک صاحب الانفاس. کہتے ہیں صاحب انفاس وہ ہے کہ جو پہلے اس کا دل جو تھا اس میں تھا، آگ اس میں لگی ہوئی تھی عشق کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نفس رحمانی اس کے اوپر جب بھیجا نا تو اس نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اس سکون میں آ گیا. تو جو شخص اس عشق، پہلے عاشق تھا نا پچھلی شعر میں، وہ مجنون ٹائپ تھا، ہاں ابھی تھوڑا سا جو نہیں ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، ہاں ٹھہراؤ آ گیا، تو اس کی کیٹیگری تبدیل ہو گئی ہے. وہ پچھلے والے کی علت ہے، وہ پچھلے میں جو ہوگا وہ ادھر ہی رہے گا. جو آگے چلا گیا اس سٹیج سے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے نفس رحمانی سے جب اس کو ٹھنڈا کیا نا، تو اب اس کے دل کی جو آگ تھی نا، یہ اس میں سکون میں آ گیا، اس کو جلن محسوس نہیں ہو رہی. تو یہ اب اس آگ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی کیفیات کو. جس طرح پیر نہیں وہ سارے تو مجنون ہی نہ بنتے، ہر بندے کی اپنی سٹیج ہوتی ہے نا. کوئی اس سے آگے چلا جاتا ہے، کوئی ادھر رک جاتا ہے، کوئی کس سٹیج پہ رک جاتا ہے. مگر دل لیدا پھر بھی داغیا ہوا
نہیں دل تو جل چکا تھا نا, آپ وہ بیچارہ کیا کرے اس دل کا, نواں دل پواوے داغے دل کے ساتھ اس کو ٹھنڈک مل گئی حق کی, اور اس کو کیا چاہیے. لیکن دیکھیں نا شیخ نے بڑا زبردست کا فَإِنْتَمَا يَنْتَفِي ذَلِكَ النِّبْرَاسِ يُسَمُّونَهُ أَهْلَ الْحَقَائِقِ صَاحِبُ أَنفَاسِ, کہ جب اس کی وہ جو آگ جو تھی نا وہ بجھ گئی, وہ سکون میں آ گیا, تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب انفاس ہے, یعنی کہ لوگوں نے مراد ہے یہی اہل حقائق نے. تو یہ جو نہیں یہ مقام تنفیس ہے کہ یہاں پر اس کو ریلیف مل گیا. پہلا جو عاشق تھا نا وہ آگ میں دل جلا, اس کا دل جل رہا تھا, یہ اگلی سٹیج پہ آیا تو اس کو تھوڑی سی ہاں دل جلا تو یہ بھی ہے, لیکن اب اس کی کرب جو نہیں ہے اور گھٹن وہ دور ہو گئی ہے. حق نے اس کو نا اپنی طرف سے رحمانی نفس رحمانی جو ٹھنڈی ہوا چلائی ہے نا, تو بس اب یہ سکون میں آ گیا. اچھا ان کی جو نہیں ہے مزید ان کی آگے یہ ہے کہ صاحب انفاس کی مزید خصوصیات, ایک تو ان کو کرب سے نجات ملتی ہے, اسم الرحمان سے ان کا تعلق ہے نا, نفس الرحمان تو اسم الرحمان سے جو ٹھنڈی ہوائیں تک آتی ہے نا تو وہ ان کو کرب سے نجات دیتی ہے. دوسرا ہر سانس میں ان پر پھر نئی تجلی ہوتی ہے. صاحب انفاس وہ عارف ہے جو جانتا ہے کہ اللہ ہر آن اور ہر سانس میں ایک نئی تجلی فرماتا ہے, کل یوم ہوا فی شان. تو اب یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں نا کدھر وہ دل جلے عاشق کی طرف بیچارہ بھٹک رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا اور اس کو آگے کی کتنی کہانیاں سکھا دیں. وہ اپنے ہر سانس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر سانس میں حق کے ساتھ ہوتا ہے. شیخ نے فرمایا کہ رجال انفاس حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب پر ہوتے ہیں. ہاں جی, اب اس کی کیا حکمت ہے وہ پھر فتوحات میں ہی آپ کو پتہ چلے گی. آگے جناب اگلا, وَمِن كَاتِمٍ لِلسِّرِّ يُظْهِرُ ضِدَّهُ, بس یہ آخری شعر ہے. وَمِن كَاتِمٍ لِلسِّرِّ يُظْهِرُ ضِدَّهُ عَلَيْهِ لِطُلَّابِ الْمَشَاهِدِ بِالتَّقَىٰ. اب ان میں جو نہیں ایک راز کو چھپانے والا بھی بیٹھا ہوا ہے جو اپنے راز کے الٹ ظاہر کرتا ہے, یعنی کہ جو اس کے اندر ہے نا اس کے الٹ بار طور پہ ظاہر کرتا ہے. ہاں, یہ چھپانا اس پر مشاہد کے طالب علموں کی خاطر خود کا بچانا ہے. یعنی کہ جو لوگ اس ہوتے ہیں نا تو ان سے خود کو بچاتے ہوئے, اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اپنی چیزیں بتاتے ہی نہیں ہیں کسی کو, چھپا چھپو کے سارا بیٹھا ہوا ہے. جس طرح وہ شیخ بھی بتاتے ہیں ایک ملاقات کرنے کے بندے سے, اس نے کہا میں نہیں ہوں, نہیں وہ شیخ نہ ملاقات نہیں. شیخ ایک جگہ پہ گئے, ادھر مسجد میں گئے کہیں, تو لوگوں نے بڑا چرچا ہوا کہ ابن عربی آئے ہیں تو جس نے ملاقات کرنی ہے نا کر لیں. تو آپ نے کچھ لوگوں سے کی تو اس کے بعد مسجد میں چلے گئے, آپ کا دل نہیں تھا ملاقات کرنے کا. تو جو بندہ بھی آتا تھا نا تو کہتا جی آپ نے ابن عربی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیکھا, ادھر ہی کہیں ہوں گے, آپ دیکھ لیں. یہ نہیں بتاتے تھے میں ہی ہوں. ایک بندہ آیا نا تو اس نے سوال کیا, انہوں نے کہا جی ہاں جی ادھر ہی کہیں ہوں گے. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ ہی ہیں. انہوں نے کہا ہیں یہ کس طرح؟ تو پھر شیخ نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کون ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ نے میرا بتایا تو پھر میں لوگوں کو آپ کو بھی بتا دوں گا. تو پھر دونوں بیٹھ کے نا اپنی گپ شپ لگاتے رہے. ہیں وہ ابدال میں سے تھا, کچھ بھی وقت نہیں تھا, ابدال میں سے تھا. تو یہ تقویٰ جو نہیں ہے وہ حفاظت جو ہوتی ہے وہ اپنا بچاؤ, یعنی کہ نہیں لوگوں کو بتانا چاہتے تو وہ پھر اس طرح چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ملامیہ ہی ہیں. اور یہ اولیاء کا بلند ترین طبقہ جسے ملامیہ کہتے ہیں یا امنا کہتے ہیں یا اخفیاء بھی کہتے ہیں. اخفیاء بھی, امنا بھی اور ملامیہ بھی. اور پھر آگے ملامیہ کا تو آگے وہ ساری تفصیل وہ فتوحات میں آئی, آپ نے پڑھی ہوگی, وہ ساری پڑھ لیجیے. نہیں ملامیہ, لیکن ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھی ہے ملامیہ ٹائپ. ملامیہ آپ دیکھ نہیں سکتے, بندہ ہی چھپاتا ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ یا تو آپ اس سے اوپر بھی ہو نا, آپ کو پتہ چل جائے فلانا ہے تو پھر تو آپ اس کو دیکھ لیں گے. یہاں پہ تو دعوے والے وہ والے زیادہ ہیں, شتا والے, دعوے والے بس. اچھا, ملامیہ کے بارے میں ان کا باطن حق کے مشاہدے میں مستغرق ہوتا ہے, لیکن وہ ظاہر میں اپنی بشریت اور کمزوری کا اظہار کرتے ہیں, ظاہر میں اس کے الٹ کرتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ کتنی پاور ان کے پاس. وہ خلاف عادات کرامات ظاہر نہیں کرتے جو ان کی ولایت کا پتہ دیں, بلکہ وہ اسباب کی دنیا میں عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں, بازاروں میں چلتے نظر آتے ہیں. مطلب یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. باقی تفصیل فتوحات میں بہت زیادہ تفصیل ہے.